رمضان شریف کی آمد ہے، اور دیکھا جائے تو گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، گناہ سے باز رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں گناہ کرنا یہ کیسا ہے، اس متعلق آپ وضاحت فرمائیں۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے بھی جو ہے گناہ کرنا یہ درست نہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے، رمضان ہو یا علاوہ دیگر مہینے ہو، گناہ سے باز رہنا یہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ گناہ کرنا عام مہینوں میں بھی ناجائز اور حرام ہے، اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کا جو ہے یہ سامان ہے، اور خود کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ جبکہ اگر رمضان شریف کا مہینہ دیکھیں، یہ تو مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان میں جیسے دیگر مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ تو رمضان ہو یا علاوہ کوئی دوسرا مہینہ، یہ گناہ سے باز رکھنا اپنے آپ کو یہ بالکل ضروری اور اہم ہے۔ رمضان شریف میں بالخصوص اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ بندہ گناہوں سے باز رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں رمضان کتنا مبارک مہینہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ پس حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اس کے سائے میں 500 برس تک گورا چلتا رہے، اتنا طویل جو کہ اسے وہ درخت جنت میں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ گناہوں سے باز رہنے کا مہینہ ہے۔ بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، مغفرت پانے والا مہینہ ہے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری چیز کہ جس کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزے دار کے منہ کی بو کہ جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور تیسری بات حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ہر رات ہر دن، یعنی رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا،
میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اسی طرح پانچویں بات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے؟ تو یہ 5 باتیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان شریف بڑا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس میں بندے کو چاہیے کہ گناہوں سے باز رہے۔ اسی طرح ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان شریف سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، واز فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور اس ماہ مبارک کی رات میں قیام ہے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید حضور نے جو ہے بیان فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں نیکی کا کام کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس ماہ مبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ معاسات یعنی غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آنکھ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس میں افطاری کرانے والوں کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کی آخری دن یہ بیان فرما رہے ہیں، تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا کہ جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور اس کا آخر یعنی آخری کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینے میں جو اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بخش دے گا اور جہنم سے ایسے بندے کو آزاد فرما دے گا۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ 4 باتوں کی اس مہینے میں کثرت کرنے کا حکم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لوگے، اور بقیہ 2 ایسی ہیں جو تمہیں بے نیازی نہیں،
اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں پس وہ دو باتیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا، اور دوسری بات استغفار کرنا۔ جبکہ وہ دو باتیں کہ جن سے تمہیں گنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ کون سی ہیں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ کو طلب کرنا۔ تو آپ دیکھیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری دن جو کہ صحابہ اکرام کے درمیان بیان فرما کر اس مہینے کی یعنی ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو اجاگر کیا کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ رحمت والا ہے، یہ مہینہ مغفرت پانے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ میں بالخصوص بندہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ گناہوں سے، خطاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، باز رکھ کر نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سارا سال اسے گناہوں سے محفوظ بھی فرما دے گا۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.